بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے بیت اللہ کے حج کے ارادے سے نکلا تو مجھے تو سخت سردی محسوس ہونے لگی۔ میں نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک بڑا شیر غار کے اندر داخل ہوا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے کہنے لگا، تجھے میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کس نے داخل کیا؟ میں نے کہا، میں مسافر ہوں اور سامان سفر ختم ہو چکا ہے اور میں اس رات تیرے پاس مہمان ہوں۔ چنانچہ شیر مجھ سے دور ہٹ کر میرے پہلو میں سو گیا۔ میں نے ساری رات صبح تک قرآن پاک کی تلاوت میں بسر کی۔ جب میں نے غار سے جانے کا پروگرام بنایا تو شیر نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، تم تعجب کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں شیر کے پاس سویا تھا اور اس سے بچا رہا۔ قسم با خدا، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور اگر تو میرے پاس مہمان نہ ہوتا تو میں تم کو ضرور کھا جاتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ جب میں نے حج ادا کیا اور اپنے عبادت خانے کی طرف آیا تو میرا نفس 20 سال سے انار کھانے کی خواہش کر رہا تھا۔ میں اس سے ہیلے بہانے کر رہا تھا۔ ایک رات میرے نفس نے مجھ سے کہا، اللہ کی قسم، اگر تو نے میری خواہش کو پورا نہ کیا تو میں عبادت میں سستی پیدا کروں گا۔ میں نے نفس سے کہا کہ جب میں آبادی میں داخل ہوں گا تو تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ چنانچہ میں ایک ویران میدان کی طرف نکل گیا۔ وہاں ایک انار کا درخت دیکھا جس پر کثرت سے انار لگے ہوئے تھے۔ میں اس سے ایک انار لیا تو اس کو کڑوا پایا۔ اسی طرح میں نے دوسرا، تیسرا اور چوتھا انار لیا لیکن سب کو کڑوا پایا۔ میرا نفس کہتا تھا، میں نے تو میٹھے انار کی خواہش کی تھی۔ پھر میں آبادی میں آیا اور باغ میں ایک آدمی کو دیکھ کر اس سے انار کا سوال کیا۔ اس نے مجھے انار دیا لیکن وہ بھی کڑوا تھا۔ جب میں نے اس کو سارا ماجرا بیان کیا تو اس نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، جو تمہارا نفس چاہتا ہے تم اپنے نفس کی فرما برداری کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، مجھے اس باغ میں 40 سال رہتے ہوئے گزر گئے ہیں، لیکن میں آج تک میٹھے اور کڑوے پھل کو نہیں جان سکا۔ مجھے اس کی بات پر حیرانگی ہوئی اور میں چل پڑا۔ پھر میں ایک ایسے نوجوان کے پاس پہنچا جو مصائب میں مبتلا تھا اور اس کے جسم پر زہریلے کیڑے ڈنگ مار رہے تھے اور کیڑے اس کے ہاتھ پاؤں سے گر رہے تھے، اور وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ تمام خوبیاں اس اللہ پاک کے لیے جس نے مجھے اس بیماری سے نجات دی جس میں سارے لوگ مبتلا ہیں۔ میں نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا، اے بندہ خدا، اس سے بڑی مصیبت اور کون سی ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، اے ابراہیم بن ادہم، جسموں پر ڈنگ کھانا انار کی خواہش سے بہتر ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو ایک ایسا شخص ہے جس کو آزمایا گیا کہ تیرے لیے میٹھے پھل کو بھی کڑواہٹ میں بدلا گیا۔ یہ بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے اس سے کہا، اے نوجوان، جب تیرا مقام مرتبہ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے تم دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں ان مصائب سے نجات عطا فرما دے؟ اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات میں تصرف فرماتا ہے۔ جو وہ چاہتا ہے حکم کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پس تم میں کتنے بندے ہیں جو اس کی آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور اس کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں؟ پھر فرمایا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر اللہ پاک میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کروں گا۔
بس میں اس کے حالات سے حیران ہو کر چلا گیا۔